نیازی صاحب، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں اور کسی اور طریقے سے نہ کریں؟ تو لگتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی سیاست تو ہو رہی ہے۔ دیکھیں، سیاست تو بے شک ہو رہی ہوگی، مگر دیکھیں رسپانس کس طرح کا آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ ایک ایلائی ہے نون لیگ کا، اور اس طرح کا ایلائی ہے کہ جو آل ویدر ایلائی کہ ان کے ساتھ جو ہوئے انہوں نے کھڑا ہونا ہے، ان کی مجبوری ہے، اور مجبوری بھی واضح سب کو پتہ ہے۔ مگر اس کے بعد بھی جس طرح سے رسپونڈ کیا جا رہا ہے وہ ایک آمرانہ رویے کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کا ایلائی کہہ رہے ہیں اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی انگلی توڑ دیں گے۔ تو یہ کس طرح کی سوچ پرمان چل رہی ہے؟ پھر جس فورم سے بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ فورم کیا ہے؟ وہ فلڈ کا نہیں فورم، وہ بسز کی ڈسٹریبیوشن کا فورم ہے کہ مطلب آپ کا فوکس اس وقت کیا ہے کہ آپ نے پنجاب میں الیکٹرک بسیں بانٹنی ہیں۔ اس وقت سچویشن کیا ہے کہ 1.3 ملین ایکڑ پنجاب کا فارم لینڈ ڈوب گیا ہے۔ آپ کا 23% جی ڈی پی ایگریکلچر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو محتاط اندازے کے جو کہہ رہے ہیں فارمرز کہ 1 ٹریلین روپے کا نقصان ہو گیا ہے فارمنگ کمیونٹی کا، اور یہ اس سٹیج پہ نقصان ہوا ہے کہ جب کوئی کسان کوئی خوشحال نہیں تھا۔ کسان نے خالی گندم کی مد میں 2000 ارب سے زیادہ کا نقصان کیا ہوا، 200 ارب سے زیادہ کا نقصان کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ کسان کا بجائے اس کے کہ آپ برڈن شیئر کریں، کیونکہ آپ کو اس وقت سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے، کیونکہ یہ سیاست سے ہٹ کے معاملہ ہے۔ اس وقت آپ کی سپلائی چین ڈسرپشن کا آپ کو سامنا ہے، آپ کو فوڈ سیکیورٹی کا تھریٹ ہے۔ کیوں تھریٹ ہے؟ کہ آپ کی آلریڈی گندم کی فصل کم ہوئی تھی، آپ پہ آئی ایم ایف کا پریشر آیا، آپ نے گندم سے خریدنے سے ہاتھ اٹھا دیا، نتیجتاً کیا ہوا؟ پرائسز کریش کر گئی۔ جو 3500 4000 کی گندم بکنی چاہیے تھی وہ 2000 سے 2200 روپے من بکی۔ جب گندم سستی ہو گئی، وہی گندم فیڈ ملوں والوں نے مکئی کو چھوڑ کے اس میں استعمال کی۔ آج مارکیٹ میں شارٹیج بنی ہوئی ہے۔ آج مجبوراً پنجاب کو کیا کرنا پڑا ہے؟ پنجاب کو اپنے بارڈر سیل کرنے پڑ رہے ہیں، گندم کی نقل و حرکت پہ آپ پابندی ڈال رہے ہیں۔ جب اس طرح کے چیلنجز ہوں تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا خطرہ ہے آپ کے سر پہ کہ آپ کو تو جنگی بنیادوں پہ کسان کو کھڑا کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ سے گندم کا بیج بوئے تاکہ نومبر میں بحال ہو۔ وہ کب کس طرح سے بوئے گا؟ اس کی تو مالی سکت ہی نہیں ہے۔ پر یہ دیکھیں نا، یہ جو سارا کام پنجاب حکومت کر رہی ہے تو وہ کر رہے ہیں نا۔ دوسری طرف اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، وہاں پہ بھی سیلاب آیا تھا، ہمیں تو کہیں وزیر اعلیٰ اس طرح نظر نہیں آئے، نہ اس طرح کوئی کسی نے تنقید کی، اس لیے کہ کچھ کام ہوتا تو تنقید ہوتی۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو کلاؤڈ برسٹ ہوا نا، مانسون کی پریڈکشن تو پہلے سے تھی، ساروں نے کہا تھا۔ دیکھیں ماڈرن زمانے میں بیٹھے ہیں نا، مئی کے مہینے میں پتا تھا کہ 20% زیادہ مانسون کی بارشیں ہوں گی۔ جب 20% زیادہ ہوں گی، کیا ہم نے اس کے لحاظ سے تیاری کی؟ ہماری تو کوئی تیاری نہیں نظر آئی۔ پھر جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے پنجاب کے ساتھ، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دیکھیں گوریا نے جب براجز بنائے تھے، اس نے بڑے سوچ سمجھ کے بنائے تھے، اس نے بریچ کرنے والے پوائنٹ سیٹل کیے تھے۔ ان پوائنٹس کا کیا مقصد تھا؟ کہ براجز کو خطرہ نہ ہو، اور پوائنٹ واٹر کو ڈائیورٹ کرتے تھے اور وہ پانی گھوم کے دوبارہ دریا میں واپس آ جاتا تھا۔ انہوں نے پچھلے 2 سالوں سے بندوں پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کی۔ ان کے یا غلط انہوں نے بریچ کیے ہیں یا بند ٹوٹے ہیں۔ جیسا علی پور تحصیل کا راتوں رات بند ٹوٹا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، رات کو اچانک بند ٹوٹا ہے، 8-8 9-9 فٹ پانی آیا۔ علی پور کی 22 یونین کاؤنسلوں میں سے 19 ڈوب گئیں۔ بات ہے اس کا ذمہ دار کون؟ بات ہے ہماری نائلی یہ کھل کے سامنے آئے گی۔ آپ کے ویسے میاں والی میں الیکٹرک بسیں آئی ہیں؟ آئی ہیں بالکل۔ آپ لوگوں نے تو نہیں دی نا، تو مریم بی بی نے دی ہیں، تو آپ لوگ اس کو اوپر ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہاں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں بسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اس وقت کھڑے کس سٹیج پہ ہیں؟ آپ نے دیکھیں میرا اسکول بند کر دیے، میرے اسکول اٹھا کے آپ نے دے دیے پرائیویٹ سیکٹر کو، جو کہ وہ چلا ہی نہیں رہے۔ جو میری ہیلتھ تھی، ٹھیک ہے، آپ نے میرے بی ایچ یوز اٹھا کے پرائیویٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیے۔ کھانے کو میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ بات ہے کہ میں الیکٹرک بس اگر آپ نے میرے ضلع میں 20 چلا بھی دی، ٹھیک ہے، 20 الیکٹرک بسز کتنے پیسنجر کیری کریں گے؟ صبح 8 بجے کے وقت ساروں نے دفتر جانا ہے، 1000 بندہ 2000 بندہ 3000 20 لاکھ کا ڈسٹرکٹ ہے، وہ کیا کر لے گا؟ بات ہے مجھے ضرورت کس چیز کی ہے؟ مجھے ضرورت ہے روزگار کی، مجھے ضرورت ہے تعلیم کی، مجھے ضرورت ہے ہیلتھ کارڈ کی۔ اس چیز پہ تو کسی کی توجہ نہیں۔ ٹھیک ہے نیازی صاحب، ایک تو یہ خان صاحب کا جو کیس ہے اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے، اب آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے وکلا بھی بیٹھے ہوئے تھے، دیگر وکلا بھی وہاں پہ موجود تھے، گول میز کانفرنس ٹائپ ہوئی اسلام آباد کے اندر، تو کیا کوئی وکلا تحریک آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کس طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟
وکلا تحریک تو وکلا نے چلانی ہے. رول آف لا کے لیے جو نکلے گا 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے عدلیہ کو سرنگوں کیا ہے, اس میں ضرور تحریک انصاف اپنا حصہ ڈالے گی. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ اور ریئلائزیشن ہوگی, جس طرح سے ڈکے ہوا ہے, جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کیپچر ہوئی جس کا جدون صاحب ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ اب وہ ہائی کورٹ نہیں لگتی جو آج سے 2 سال پہلے تھی, اس کا ماحول ہی بدل گیا. مطلب آج دیکھیں جس طرح کا ماحول تھا کہ رجسٹرار سرکولر جاری کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے احاطے میں آپ جو ہے نا کوئی جو ہے نا رپورٹنگ نہیں کر سکتے, میڈیا والوں سے فون چھینے جا رہے تھے, اس طرح کی صورتحال. عدالت کے اندر جانے پہ وکلا پہ پابندی تھی. جب اس طرح کا ماحول بن جائے تو آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ موومنٹ بننے کو تیار ہے اور انڈر کرنٹ موجود ہے, اور وہ آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر آئے گا. ساتھ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا القادر کے حوالے سے. دیکھیں سندھو صاحب نے بات کی کہ ٹھیک ہے منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا, تو منی لانڈرنگ کس کی تھی؟ بات ہے ون ہائیڈ پارک کس نے کس کو بیچا, بات ہے ان کو کٹہرے میں لائے نا کریں. عمران خان کا تو خالی کتنا رول کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیسے لے کے آئے, اور وہ کیوں لے کے آئے؟ دیکھیں عمران خان کے پاس چوائس تھی کہ عمران خان لٹیگیشن میں وہاں پڑ جاتے, پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان ثابت کرتی کہ جی واقعی یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے, اس پہ 2-3 سال لگتے, کتنے ملینز آف پاؤنڈ رکھتے, پھر شاید پیسہ آتا نہ آتا. تب این سی اے کے ساتھ یہ ڈیل سائن ہوئی, تب یہ جو ہے نا این ڈی اے سائن ہوا, اور تب یہ پیسے اس طرح سے واپس آئے. باقی پیسہ تو آج بھی ان کے پاس واپس چلا گیا, کوئی عمران خان کی جیب میں گیا. زمین جو کہتے ہیں وہ ٹرسٹ کی زمین ہے. ٹھیک, اور القادر ٹرسٹ کیس میں ہی سزا معطلی کی آج جو ان کا تھا, اور اگر یہ کیس اتنا مضبوط ہے تو پروسیکیوٹر کو آج پیش ہونا چاہیے تھا. بات ہے انتظار خالی کیا جا رہا ہے توشہ خانہ 2 کو رائپ ہونے کے لیے. جیسا جدون صاحب نے کہا نا, جو دوسرے سائیڈ والے کیسز بنائے گئے ہیں وہ کھیلا جا رہا ہے کہ ادھر سزا معطل. آپ جدون صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, پھر میں اسلام ہائی کورٹ کے اندر اب ہماری جو لوگ ہیں اطہر ملا پہ بہت تنقید کرتے ہیں. اطہر ملا واز دا فرسٹ جج, اس نے میاں صاحب کی سزا جو ہے سسپینڈ کی 426 کے اندر, میاں کو لسر, اور ان کے بچوں ان کے گھر پہ اتنا مطلب ان کو تنگ کیا. پی ٹی آئی والے کرتے تھے, جسٹس بابر ستار کی نامزدگی پہ یہ کہتے تھے جی آج یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سب سے اچھے جج ہیں. ان کو بھی ہمیں بھی چاہیے کہ جو جب بھی میرٹ پہ کام کرتا ہے اس کو کام کرنے دے, وہ آپ کے خلاف فیصلہ دے دے. میاں صاحب کے خلاف سب سے پہلے ان کے حق میں جو, اور اطہر ملا نے کہا تھا کہ میاں صاحب کی لائف کی گارنٹی کل کون دے گا اگر جی کل کچھ ہو گیا. تو اس وقت انہوں نے اتنا شور مچایا, انہوں نے کہا جی جج ایسی باتیں کر رہا ہے جی کہ لائف کی گارنٹی کون دے گا. اب اس کے خلاف ہو گئے سارے جی کہ اطہر ملا اس طرح کے جج ہے. پھر شہباز شریف کو سب سے پہلے جو ریلیف دینے والا جج تھا شہزاد گیبا صاحب تھے, انہوں نے سب سے پہلے شہباز شریف ان کو جا کے پوچھا ان کے ساتھ کیا اشر کیا اس وقت کے. نیازی صاحب دیکھیں بات تو ٹھیک ہے, پاکستان کی کامیابی ہے, سینیٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آج وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوگی, جو پیکٹ ہوا ہمارا سعودی عرب کے ساتھ, تو اس کو تو آپ مانیں نا کہ سفارتی سطح پہ کامیابیاں مل رہی ہیں. دیکھیں سعودی جو پیکٹ ہے, دیکھیں ایران ایکنالج کر رہا ہے, حالانکہ لوگوں کو تحفظات تھے کہ تحفظات نہیں, لوگوں کی اوپینین تھی شاید ایران ادروائز ریئیکٹ کرے گا. چائنا اس کو بہت پازیٹیولی پلے کر رہا ہے, وہ بالکل ہے اپنی جگہ پہ ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہم اس وقت ڈپلومیٹک کراس روڈز پہ کھڑے ہیں. کس طرح سے کھڑے ہیں کہ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارا آل ویدر فرینڈشپ ہے, ہر طرح کے جیسا ہم غلط بھی ہوں گے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا. امریکہ کے ساتھ اور طرح والا ہمارا ریلیشن شپ ہے. امریکہ کا ہے یوز اور ابیوز والا ریلیشن شپ, وہ ہمیں استعمال کرتا ہے, جب اس کی کنوینئنس نہیں ہوتی وہ چھوڑ بھی دیتا ہے. مطلب آپ بنگلہ دیش والے جو سانے والے معاملے میں دیکھ لیں, کدھر گیا وہ جو بیڑا آنا تھا, ہمیں لارے پہ رکھا, وہ بیڑا کبھی بھی نہیں آیا. آج بھی دیکھیں امریکہ کے اور عزائم ہیں, دیکھیں جس طرح سے وہ بگرام کی بات کر رہا ہے, معاملات کی بات کر رہا ہے, ہمارے ہاں اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے. الٹیمیٹلی جو مجھے لگتا ہے, جو عمران خان صاحب بار بار جس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم غیر کی جنگ میں کہیں پھر دوبارہ سے ٹریپ نہ ہو جائیں, دیکھیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا اس وقت فوکس کس طرح ہونا چاہیے, اگر ڈپلومیٹک کو اچیومنٹ مل رہی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے اکنامک پروگریس میں, نہ صرف کہ ہم جو ہے نا کہ کرائے پہ معاملات اپنے چلائیں. تو یہ وہ معیشت نہیں, معیشت ہماری تب بڑھے گی جب یہ انڈسٹریلائز ملک ہوگا, اور ملک تب انڈسٹریلائز ہوگا جب ادھر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لانے کے لیے ہم آپس میں تیار نہیں ہیں. آپ نے خود جو سٹیٹمنٹ چلائی, دیکھیں جب نون پیپلز پارٹی آپس میں چلنے کو تیار نہیں ہے تو ہمارے رویے پہ کس طرح سے یہ گلا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپس میں الائے ہیں, 1.5 سال سے چل رہے ہیں, مگر یہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں پبلکلی تم میرے خلاف بول نہیں سکتے. بھائی لوگ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں, پولیٹکس ہوتی کرٹیسزم کے بارے میں ہے, مگر کرٹیسزم آپ نے سننا ہوتا ہے اور آپ پازیٹیولی اس کو رسپونڈ کرتے ہیں.